اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد کی طرف سے 22 جولائی 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے جو محضرنامہ پیش کیا گیا، اس کا جواب محضرنامہ جو حضرت مولانا غلام ہزاروی اور حضرت مولانا الحکیم صاحب اور مولانا عبدالحق بلوچستانی رحمہم اللہ کی طرف سے تیار کر کے 30 اور 31 اگست 1974 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں حضرت مولانا الحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 8 گھنٹے تک پڑھا۔ اس کی سے پہلے میں 4 قسطیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور اس سلسلے کی یہ 5ویں قسط ہے جو آپ ابھی سماعت فرمائیں گے۔ اس قسط کے اندر زیادہ تر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ مالک کی اخلاقی حالت اور اس کی طرف سے جو غلیظ گالیاں دی گئی ہیں ان کے حوالہ جات پیش کیے گئے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی انجام آتم صفحہ 21، خزائن جلد 11 صفحہ 21 کے اندر اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے: اے بدذات فرقہ مولویان، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑ دو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا ہے وہی عوام کل انعام کو بھی پلایا۔ نمبر 2، ضمیمہ انجام آتم صفحہ 25، خزائن جلد 11 صفحہ 308 پر کہتا ہے: مگر کیا یہ لوگ قسم کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ نمبر 3، بعض جاہل سجادہ نشین اور مولویت کے شتر مرغ، ضمیمہ انجام آتم صفحہ 18، خزائن جلد 11 صفحہ 302۔ میرے مخالف جنگل کے سور ہیں۔ عربی عبارت کے اندر وہ کہتا ہے: ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الا اکلب۔ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ نجم الہدا صفحہ 53، خزائن جلد 14 صفحہ 53۔ مولوی سعد اللہ کی نسبت وہ کہتا ہے: مولوی سعد اللہ صاحب لدھیانوی کے متعلق چند اشعار ملاحظہ فرمائیں: وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا غَوْلًا لَعِينًا
نطفۃ السفہاء، اور لئیموں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے، سفیہوں کا نطفہ یعنی بیوقوفوں کا، احمقوں کا نطفہ۔ آگے کہتا ہے شخص خبیث مفسد و مزور نحس یسمى السعد فی الجہلاء، بدگو ہے اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو ملمع کر کے دکھانے والا منحوس ہے، جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے۔ آذیتنی خبیثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزي یا ابن بغا، تو نے اپنی خباثت سے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے، پس میں سچا نہیں ہوں گا اگر ذلت کے ساتھ تیری موت نہ ہو، اے نسل بدکاراں۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 14 صفحہ 15، خزائن جلد 22 صفحہ 446 445۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنے مخالفین کو کنجریوں کی اولاد کہتا ہے، چنانچہ وہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547 خزائن جلد 5 صفحہ ایزن پر کہتا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ ان میری کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، سوائے کنجریوں کی اولاد کے۔ اسی طرح انجام آتم صفحہ 21 خزائن جلد 11 صفحہ 305 پر اپنے مخالفین علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اے مردار خور مولویوں اور گندی روحو۔ لکھتا ہے بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں، دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہیں، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویوں اور گندی روحو، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے کے کیڑو، سو تم جھوٹ مت بولو اور وہ نجاست نہ کھاؤ جو عیسائیوں نے کھائی۔ اسی طرح وہ اپنے مخالفین کو چور، قذاق اور حرامی کے القاب سے نوازتا ہے اور کہتا ہے ہم 1857 کی سوانے کو دیکھتے ہیں اور اس زمانے کے مولویوں کے فتووں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے عام طور پر مہریں لگا دی تھیں جو انگریزوں کو قتل کر دینا چاہیے، تو ہم بحر ندامت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ کیسے مولوی تھے اور کیسے ان کے فتوے تھے جن میں نہ رحم تھا، نہ عقل، نہ اخلاقانہ انصاف۔ ان لوگوں نے چوروں اور قذاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر یعنی گورنمنٹ برطانیہ پر حملہ کرنا شروع کیا۔ کیا اس کا نام جہاد رکھا؟ حاشیہ ازالہ اوہام صفحہ 728 خزائن جلد 3 صفحہ 490۔ اسی طرح گورنمنٹ کی توجہ کے لائق ازالہ اوہام صفحہ 84 خزائن جلد 6 صفحہ 380 پر وہ کہتا ہے اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت ہی حماقت ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے،
سو میرا یہ مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہ ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور دوسرے اس سلطنت یعنی گورنمنٹ برطانیہ کی جس نے امن قائم کیا ہوا ہے۔ مولوی ثناء اللہ کے بارے میں وہ کہتا ہے، اے عورتوں کے عار ثناء اللہ، کب تک مردان جنگ کی طرح پلنگی دکھلائے گا؟ اعجاز احمدی صفحہ 83، خزائن جلد 19 صفحہ 196۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت وہ کہتا ہے، کربلا ایست سیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، در سمین صفحہ 287۔ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بلھا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ 82، خزائن جلد 16 صفحہ 194۔ اور کہتا ہے، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر لو، اب تک تم روتے ہو، سوچ لو۔ اعجاز احمدی صفحہ 69، خزائن جلد 19 صفحہ 181۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کہتا ہے، اندھا شیطان اور گمراہ دیو، انجام آتم صفحہ 252، خزائن جلد 11 صفحہ 252۔ اسی کے ساتھ مولوی نذیر حسین، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا عبدالحق دہلوی، محمد حسن امروئی پر بھی مذکورہ کتاب میں اس نے تبرہ کیا ہے۔ پیر میر علی شاہ گولڈوی کی نسبت وہ کہتا ہے، مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پہنچی ہے، وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح نیش زن، پس میں نے کہا، اے گولڈا کی زمین، تجھ پر لعنت، تو ملعون کے سبب سے ملعون ہو گئی، پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے، اس فرومایہ نے کمینہ لوگوں کی طرح گالی کے ساتھ بات کی ہے۔ آگے کہتا ہے، کیا تو ایک گمراہی کے شیخ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ بنا لیا ہے؟ پس جان کہ میرا دامن جھوٹ سے پاک ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ تیرا دل سیاہ ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل بے قرار تھا۔ پھر کہتا ہے، تم نے شرک کے طریق کو اپنے دین کا مرکز بنا لیا، کیا یہی اسلام ہے اے متکبر؟ پھر کہتا ہے، اے دیو، تو نے بدبختی کی وجہ سے جھوٹ بولا، اے موت کے شکار، خدا سے ڈر، کیوں دلیری کرتا ہے؟ اور پھر کہتا ہے، اور زمین میں سانپ بھی ہیں اور درندے بھی، مگر سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو میری توہین کرتے اور گالیاں دیتے اور کافر کہتے ہیں۔ اعجاز احمدی صفحہ 75 76، خزائن جلد 19 صفحہ 189 188۔ شیعہ عالم علی خائرئی کی نسبت کہتا ہے، میں تمہیں حیض والی عورت کی طرح دیکھتا ہوں، نہ اس عورت کی طرح جو حیض سے پاک ہوتی ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ 68، خزائن جلد 19 صفحہ 180۔ مسلمانوں سے بائیکاٹ کے بارے میں کہتا ہے، حضرت مسیح موعود کا حکم ہے اور زبردست حکم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے، اس کی تعمیر بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔ برکات خلافت صفحہ 75، بحوالہ قادیانی مذہب۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کی طرح غیر احمدی بچوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ انوار خلافت صفحہ 93، ملائکۃ اللہ صفحہ 46۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ مالہ کی گالیاں بحساب حروف تہجی آگے جواب محضرنامہ کے اندر الف سے لے کر کے یا تک حضرت مولانا غلام ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
گنوائی ہیں جو انہوں نے اپنے مخالفین کو دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی گالیاں اور ان کے ستھرے الفاظ ابجد کے طریقے پر الف سے یا تک نقل کرتے ہیں تاکہ مرزائی پڑھ کر لطف اٹھائے۔ الف، اے بدذات فرقہ مولویان، تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑوں، ایمان اور انصاف سے دور بھاگنے والا اندھے نیم دیریا ابو لہب، اسلام کے دشمن، اسلام کے عار مولویوں، اے جنگل کے وحشی، اے نابکار، ایمانی روشنی سے مسلوب، احمق مخالف، اے پلید دجال، اسلام کو بدنام کرنے والے، اے بدبخت مفتریو، آما اشرار، اول کافرین، اوباش، اے بدذات خبیث دشمن اللہ اور رسول کے، ان بیوقوفوں کے بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔ بے ایمان اندھے مولوی، پلید طبع، پاگل، بدذات، بدگوہری ظاہر نہ کرتے، بے حیائی سے بات بڑھانا، بددیانت، بے حیا انسان، بدذات فتنہ انگیز، بدقسمت، منکر، بدچلن، بد اندیش، بدطینت، بدبخت قوم، بد گفتار، بد باطن، باطنی جزام، بخل کی سرشت والے، بے وقوف جاہل، بیہودہ، بد علماء، بے بصر، تمام دنیا سے بدتر، تنگ ظرف، ترک حیا، تقوی و دیانت کے طریق کو بکلی چھوڑ دیا، ترک تقوی کی شامت سے ذلت پہنچ گئی، تکفیر اور لعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے، سے سالب لومڑی، ثم عالم ایوہ شیخ الزال والدجال البتال، جیم چے، جھوٹ کی نجاست کھائی، جھوٹ کا گو کھایا، جاہل وحشی، جادہ صدق و ثواب سے منحرف و دور، جعل ساز، جیتے ہی جی مر جانا، چوڑے چمار، ہے حمار، حمقا، حق و راستی سے منحرف، حاسد، حق پوش، خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں، خنزیر سے زیادہ پلید، خطا کی ذلت انہی کے منہ پر، خالی گدے، خائن، خیانت پیشہ خاسرین، خالیت من نور الرحمن، خام خیال، خفاش، ڈال، دل سے مجزوم، دھوکہ دہ، دیانت، امانداری، راستی سے خالی، دجال، دروغ گو، ڈوموں کی طرح مسخرہ، دشمن سچائی، دشمن قرآن، زال، ذلت کی موت، ذلت کے ساتھ پردہ داری، ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کر دیں گے۔ رئیس الدجالین، ریش سفید کو منافقانہ سیاہی کے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ رو سیاہ، رو بہیاز، رئیس المتصفین، رأس المعتدین، رأس الغاوین، زہرناک مادے والے زندیق، زورکم یفشو الی مواقع الزوار، سین، سچائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر برسی، سفلی ملا، سیاہ دل منکر، سخت بے حیا، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتراؤں سے کام لے رہا ہے۔ سادہ لو، سہنسی، سفہا، سفلا، سلطان المتکبرین الذین اضاع دینہ بالکبر والتوہین، سگے بچگان، شین، شرم و حیا سے دور، شرارت، خیانت و شیطانی کاروائی والے، شریف السفلا نم ترصد،
بلکہ اصف لگی اومی ترسد، شریر مکار شیخی سے بیرا ہوا شیخ نجدی، سعاد صدر القنات نیوش صدر کا ضرب و یوری کا رمانی بخار دما، زواد زوال ضررهم اکثر من ابلیس اللعین، طال منحوس طبتم نفسان بالغاء الحق والدین، ظالم ظلمانی حالت، عین علماء السوء عداوت اسلام، عجب و پندار والے، عدو العقل اقارب، عقب القلب عدوها، غین غول الاغوا غدار سرشت، غالی غافل، فیمت یا عبد الشیطان، فریبی فن عربی سے بے بہرا فرعونی رنگ، قاف قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے، قصد قلوبہم قد سبق الکل فی الکذب، کاف گاف کتے گدا کینور گندے اور پلید فتوہ والے، کمینہ گندی کاروائی والے، کوہما یعنی مادرزاد اندھے، گندی عادت گندے اخلاق، گندہ دہانی، گندے اخلاق والے ذلت سے غرق ہو جا، کج دل قوم کوتاہ نظر، کھوپڑی میں کیڑا، کیڑوں کی طرح خود ہی مر جائیں گے، گندی روحو، لام لاف و گزاف والے، لعنت کی موت، میم مولویت کو بدنام کرنے والے، مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لیے، منافق، مفتری، مور و غضب، مفسد، مرے ہوئے کیڑے، مخذول، مہجور، مجنون، مغرور، منکر، محبوب مولوی، مگس تینت، مولوی کی بک بک، مردار خور مولویوں، نون نجاست نہ کھاؤ، نااہل مولوی، ناک کٹ جائے گی، ناپاک تبا لوگوں نے، نابینا علماء، نمک حرام، نفسانی، ناپاک نفس، نابکار قوم، نفرتی و ناپاک شیوا، نادان، متعصب، نالائق، نفس امارہ کے قبضے میں، نااہل حریف، نجاست سے بھرے ہوئے، نادانی میں ڈوبے ہوئے، نجاست خوری کا شوق، واو وخشی تبا، وخشیانہ عقائد والے، حامان، حالکین، ہندو زادہ، یا یک چشم مولوی، یہودیانہ تحریف، یہودی سیرت، یا ایوہ الشیخ الضال والمفتری البطال، یہود کے علماء، یہودی صفت وغیرہ وغیرہ، العصائے موسا۔ اس کے بعد جہاد اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریہ خیالات کے بارے میں حوالے دیے گئے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کو حرام کہتا ہے اور کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ ضمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 26، خزائن جلد 17 صفحہ 77۔ دین کے لیے جنگ ختم ہے، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ ضمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 26، خزائن جلد 17 صفحہ 77۔ جہاد کا فتویٰ فضول ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ ضمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 26، خزائن جلد 17 صفحہ 77۔ جہاد کرنے والا خدا کا دشمن ہے، کہتا ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ تلوار کا جہاد سراسر غلط اور نہایت خطرناک ہے۔ مسلمانوں میں یہ دو مسئلے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں۔ مسلمانوں میں یہ دو مسئلے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لیے تلوار کے جہاد کو اپنے مذہب کا ایک رکن سمجھتے ہیں۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 9، خزائن جلد 15 صفحہ 120۔
قرآن میں جہاد کی ممانعت ہے۔ قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 9، خزائن جلد 15 صفحہ 120۔ میں جہاد کو ختم کرنے آیا ہوں۔ میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ کہ اب اس تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ 15، خزائن جلد 17 صفحہ 15۔ میرا آنا دینی جنگوں کے خاتمہ کے لیے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع الحرب، یعنی جب مسیح آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ 15، خزائن جلد 17 صفحہ 15۔ ایسے ہی وہ لکھتا ہے کہ جہاد قبیح اور حرام ہے۔ لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے۔ ضمیمہ تحفہ گولویہ صفحہ 29، خزائن جلد 17 صفحہ 80۔ جہاد کی شدت کم ہوتے ہوتے مرزا قادیانی کے وقت قطعاً موقوف ہو گیا۔ جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا، اور شیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا، اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر معاوضے سے نجات پانا قبول کیا گیا، اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ 13، خزائن جلد 17 صفحہ 443۔ ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن و حدیث کا ایک حکم منسوخ کیا، جبکہ حدیث میں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بخاری سے بھی استدلال کیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لیے فرمایا وَيَضَعُ الْحَرْبَ، بعض میں یضع الجزیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مغلوب ہو جائیں گے اور جو باقی ہوں گے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے تو جزیہ کافر رعایا سے لیا جاتا ہے۔ اب جب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو جزیہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب اہل عالم مسلمان ہو جائیں گے تو لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے شریعت کا حکم منسوخ کر دینے کا معنی سمجھا یا جان بوجھ کر دھوکہ دیا۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نزول کا وقت برطانوی عہد قرار دیا ہے، اور وہ بھی قادیان میں، مگر مرزا غلام احمد قادیانی کو خبر نہیں کہ آخری زمانہ میں دمشق میں زبردست جنگیں ہوں گی، جس کی تیاری مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ ہر درخت آواز دے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جب تمام مخالف ایمان لے آئیں گے تو لڑائی بند ہو جائے گی اور جزیہ بھی نہ رہے گا۔ مرزا قادیانی نے جا بجا خونی مہدی اور خونی مسیح لکھ کر مسلمانوں کو پریشان کیا ہے۔ اور کیا جہاد پہلے سے شائع نہ تھا؟ کیا خود مرزا غلام احمد قادیانی نے حوالہ نمبر 7 میں نہیں کہا کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے؟ گویا پہلے تھا، اب یہ پیغام لے کر مرزا غلام احمد قادیانی منسوخ کرنے آئے ہیں۔ اور حوالہ نمبر 1 کے مطابق کہ نزول مسیح کا وقت ہے، اب جنگوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ گویا پہلے سے جنگیں جاری تھیں، اب مسیح نے آ کر بند کرا دیں۔ ان حوالوں میں ایک طرح اقرار ہے کہ جہاد پہلے صحیح اور جاری تھا، مگر افسوس کہ جا بجا مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ دین کے لیے تلوار اٹھانا غلط ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا خطا ہے، اور سرحدی و کوستانی علاقوں میں علماء جہالت سے لوگوں کو ان غلط کاموں میں لگاتے ہیں۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ ان لوگوں کے مقابلے میں اٹھائی تھی جنہوں نے پہلے مسلمانوں پر بڑا ظلم روا رکھا تھا، ورنہ اسلام میں تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صدیوں پہلے مسلمانوں کے دین و فہم پر بڑا حملہ ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ قریش نے ہمیشہ پہل کی اور اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے درپے رہے۔ پھر روم و ایران نے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے وقت یورپ ترکی کے خلاف نبرد آزما تھا اور ترکی حکومت کو وہ مرد بیمار کہتے رہے، یہاں تک کہ طرابلس اور بلقان کی ریاستیں مسلمانوں سے چھین لیں۔ آخر میں انگریز نے ہندوستان کی مسلم حکومت کو دجل و فریب اور خاص چال بازیوں سے تباہ کیا، حتیٰ کہ قبائلی علاقوں تک جا پہنچا۔ قبائل اور پہاڑی علاقے کے لوگ کیا کرتے؟ وہ جانتے تھے کہ نرمی اختیار کرنے سے انگریز سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ وہ بھی جنگ کے لیے مجبور تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو معلوم ہے کہ مدافعانہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1، دفاعی جنگ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ دشمن حملہ کر دے اور ہم اس کا جواب دیں۔ نمبر 2، حملہ تو نہیں کیا لیکن وہ طاقت اور قوت بنا رہا ہے تاکہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کو تہ تیغ کر دیں۔ اس وقت بھی ان کی قوت کو توڑنا اور ان کو پیر کر کے کمزور کرنا دفاعی جنگ ہے۔ نمبر 3، جب دو حکومتوں میں کوئی معاہدہ نہ ہو اور مسلمان خطرہ محسوس کریں تو بھی یہ دونوں فریق جنگ میں ہیں۔ نمبر 4، اگر دو حکومتوں میں معاہدہ ہے تو اگر مسلمان اس کو مضر سمجھتے ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں، اس دشمن کو معاہدہ کی منسوخی کی اطاعت کر دینی چاہیے۔ پھر دونوں حکومتیں ہوشیار رہیں گی۔ اگر مسلمان اپنی بقا اور اسلامی تبلیغ کی حریت اور آزادی کے لیے ضروری تصور کریں تو بے شک اعلان جنگ کر دیں، مگر پہلے فسخ معاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں دراصل اپنا دفاع ہیں اور کافر اسلام کی قدرتی کشش اور روز افزوں پھیلاؤ دیکھ کر حسد یا ڈر سے مسلمانوں کی بےخونی کے درپے ہوتے تھے، مگر مدینہ منورہ کا کرنٹ جب تک باقی تھا اور مسلمان اپنی جانیں میز خدا کے لیے قربان کرتے تھے اس وقت تک اسلام آگے ہی کو جاتا رہا، مگر جب معاملہ برعکس ہوا، دوسری طرف ملک کی توسیع ہوئی تو قدرتاً مخالفین نے حملے شروع کیے۔ تمام صلیبی لڑائیاں اسی طرح ہوئیں۔ رعب مسکون کا بڑا حصہ جو مسلمانوں کے زیر نگین تھا اسی طرح دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خدا کر کے اب دوبارہ انفرادی طور سے صحیح مگر پھر بھی مسلمانوں نے کروٹ لی ہے اور تقریباً سارے ملک آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا کرے اگر ایک خلافت قائم نہیں ہوتی تو نہ صحیح مگر سب کا آپس میں معاہدہ اور تعاون رہے تو پھر بھی غنیمت ہوگا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے تلوار اٹھائی یا کسی کو جبراً مسلمان کیا، لیکن ضروری دفاع اور اپنی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی حیوان کو پنجے دیے ہیں تو کسی کو سینگ، کسی کو ڈاڑیں، کسی کو لاتیں لمبی دے دی ہیں۔ اگر مرزائی یہ چاہیں کہ مسلمان خرگوش بن کر بھاگتے ہی رہیں تو یہ مذہب ان کو مبارک ہو۔ ہم جہاد اور جہادی قوت کو اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ مرزائی وہم کا جواب: اگر کوئی مرزائی یہ کہے کہ دراصل جہاد کی ضرورت تو نہ تھی اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو حرام کیا تو یہ قطعاً غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی اس قدر تعریفیں اور خوشامدیں کی کہ اس سے بڑھ کر کوئی ٹوٹی نہیں کر سکتا، مگر یہ سب تعریف و توصیف اور وفاداری محض اس لیے تھی کہ انگریزوں کی سرپرستی و پیرے میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کفریات خوب پھیلاتے اور روپیہ کماتے رہے، ورنہ کیا انگریز کے زمانے میں کسی کو یہ طاقت تھی کہ زنا یا چوری کی شرعی سزا جاری کرتا؟ اور کیا انگریزی حکومت باقی دنیا کے مسلمانوں پر
ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑ رہی تھی؟ اور کیا فارورڈ پالیسی کے تحت سرحد کی مسجدیں اور عورتوں بچوں کو شہید نہیں کر رہی تھی؟ کیا جب تم پر انگریز نے احسان کیا تو اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ قسطنطنیہ میں داخل ہو کر عراق پر قبضہ کرے، وہ پارس کے خلیف مسلمان بچوں اور عورتوں کو قتل کرے، اور اس کے حلیف یونانی سمبرنامے مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹے، اور اسکی شہر پر قبضہ کر کے انقرہ پر چڑھائی کی تیاریاں کرے تاکہ ترکوں کو بالکل ختم کر دیا جائے؟ کیا انگریزوں کو مرزا غلام قادیانی پر احسان کرنے کے عوض ہم اجازت دیں کہ وہ دنیا بھر سے یہود کو جمع کر کے فلسطین میں بسائے اور عربوں کے سینے پر مونگ ڈلے؟ کیا عدن و یمن کی جنگ آزادی ظلم تھا؟ کیا نہر سویز کو واپس لینا ظلم تھا؟ کیا موپلا قوم کو انگریزوں نے زمانہ خلافت میں سارے ہندوستان کی جیلوں میں تقسیم کر کے پھانسیاں دے کر ظلم نہیں کیا؟ دوسرا وہم، مرزائی دوسرا وہم یہ پیش کرتے ہیں کہ بعض دوسروں نے بھی جہاد کے بارے میں یا انگریز سے جنگ نہ کرنے کے بارے میں یوں کہا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی کا انفرادی قول ہو سکتا ہے، مستقل کسی مسلمان فرقے نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے الا ان تتقوا منہم تقا کے تخت صرف اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے تو اس کی حیثیت اور ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے بحوالہ عبارت نمبر 10 صاف صاف نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد میں بڑی شدت تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سی نرمی کی، بچوں بوڑھوں اور عورتوں کے قتل سے روک دیا، اور مسیح یعنی مرزا غلام قادیانی کے وقت بالکل ہی موقوف ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کے لیے اسلام کا مسئلہ جہاد بالکل ختم کرنا چاہتا تھا، جو فرض ہے کبھی تو فرض عین اور کبھی فرض کفایہ۔ نمبر 3، مرزا قادیانی نے انگریزی نبی بن کر فتویٰ دیا، نبوت کے نام سے بلکہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے کو دوسروں پر قیاس کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، بعض فتوے جو انگریز سے جہاد کے خلاف ہیں وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کی مثال مرزا قادیانی اور چودھری ظفر اللہ ہیں۔ نمبر 5، پھر فتویٰ دینے والوں نے صرف مسلط حکومت کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، جہاد کو حرام یا موقوف نہیں کیا، ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک خاص دجل مرزائیوں اور ان کے نمائندوں نے مسئلہ جہاد اور اسلام بالجبر کو ملا کر غلط طور پر خلط مبحث کیا ہے۔ کیا آج یہود اور شام کی جنگ جہاد نہیں؟ کیا اس میں مسلمان ظلم کر رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ اگر دمشق میں عظیم نقصان ہو جائے اور مسلمانوں کی باغ ڈور کوئی اللہ والا سنبھال کر تمام مشرق وسطیٰ کو دوبارہ منظم کر دے، پھر یہودی کوئی بڑی طاقت مقابلے کے لیے آ جائے، تو یہ غلط ہوگا کہ حضرت مسیح ابن مریم ہمارے اجماعی عقیدے کے مطابق نازل ہو کر اس یہودی طاقت کو تہس نہس کر دیں۔ کیا حالیہ عرب و اسرائیل جنگ میں عرب لیڈروں کو خونی لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ جنگ عرب اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو جبراً مسلمان کر دیں؟ اگر یہ جنگ جائز ہے تو اس کی امداد بھی جائز ہے اور کمزوری کی صورت میں فرض ہے۔ کیا مرزائی ابھی تک نہیں سمجھے کہ مشرق وسطیٰ میں یہود نے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں پر کتنے انسانیت سوز مظالم ڈھائے ہیں؟ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔